اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ نقل کر کے حاصل کی ہے، اب میں نے توبہ کر لی ہے اس سے، اب مجھے جو جواب ملی ہے وہ حلال ہوگی حرام؟ بھئی میرے پاس تو اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں میرے بھائی۔ اگر تو آپ کی ڈگری جعلی ہے مکمل طور پہ پھر تو حرام ہے، اور اگر اس میں مکسچر ہے کہ ڈگری تو اصلی ہے، کچھ نقل سے کچھ پڑھ پڑھ کے کیا تو شاید کوئی گنجائش نکل آئے، یہ تو گرے ایریا میں ہے۔ ایک رکعت میں اگر ایک سورت پڑھی تو دوسری میں اس سے پہلے والی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورۃ النساء تلاوت کی اور دوسری میں سورہ آل عمران۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے طواف کعبہ کے بعد جو دو نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون۔ تو ترتیب الٹنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، قرآن خود اس ترتیب میں نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوا ہے، بلکہ یہ لوح محفوظ والی ترتیب میں ہے جو مصحف کی ترتیب ہے۔ اگر صحابہ کو گالی دینے والا رافضی ہے تو کیا خالد بن ولید اور وہ شخص جو ممبروں سے مولا علی پر لعنت کرواتا تھا رافضی نہیں ہے؟ خالد بن ولید نے تو کوئی لعنت نہیں کروائی، وہ ایک وقتی واقعہ تھا، کوئی روٹین نہیں ہے۔ وقتی طور پہ تو کسی کو بھی غصہ آئے، کوئی دوسرے کو کوئی گالی بول دے، اس پہ نبی علیہ السلام نے ان کی سرزنش کی۔ ہاں جو بنو امیہ نے کیا وہ ایک ریگولر کام تھا، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ رافضی جو ہیں وہ ان کی جائز شیطانی اولاد ہی کہنا چاہیے، روحانی اولاد تو نہیں کہہ سکتے، کہ جو لوگ اس زمانے میں صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ نبی پاک علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کون کون شریک تھا؟ سارے شریک تھے۔ یہ روافظ کا جھوٹ ہے کہ خلفائے راشدین شریک نہیں تھے۔ بھئی نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے کی صبح کو، منڈے پورا دن، منڈے کی رات، یعنی منگل اور منڈے کی درمیانی رات، پھر منگل کا پورا دن اور منگل کی پوری رات، اور پھر بدھ والے دن نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ لاکھوں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے، پوری تفصیل موجود ہے سنن ابن ماجہ میں، اور امام نسائی کی جو کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ، جس کا چیپٹر خصائص علی بھی ہے، جس کا چیپٹر فضائل صحابہ بھی ہے، جس کا چیپٹر امر الیوم واللیلہ بھی ہے، جس کا چیپٹر فضائل قرآن بھی ہے، اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی، اس میں پوری تفصیل ہے، اور میں نے پورا 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ایک ایک حدیث کے نمبر بتا کے ریکارڈ کرایا تھا۔ مسئلہ 163 وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ نے آپ کو پروٹوکول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں امام کوئی نہیں تھا، ٹولیوں کی شکل میں صحابہ آتے تھے، تکبیرات پڑھتے تھے، وہی سورہ فاتحہ، سورت، اس کے بعد دعا، پھر درود شریف پڑھ کے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے۔ مردوں نے الگ سے جنازہ پڑھا ٹولیوں کی شکل میں، عورتوں نے الگ سے پڑھا، بچوں نے الگ سے پڑھا۔ تو جنازہ تو آلموسٹ 3 دن تک ہوتا رہا، سب نے پڑھا، لیکن امام کوئی نہیں تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا گیا۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جنازہ نہیں ہوا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ کے بندوں، نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کی قبر مبارک ہے، ایک جنازے والا ایلیمنٹ کیوں مسنگ ہونا تھا؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کو تو ہمارے دعا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بالکل انہیں حاجت نہیں، لیکن ہمیں تو حاجت ہے نا۔ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے دعا، اے اللہ محمد پر رحمت بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدلے 10 رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اور سنن نسائی میں حدیث ہے، 10 رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے، مجھ پر درود شریف پڑھے تو میری شفاعت قیامت کے دن اس پہ حلال ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ نبی علیہ السلام کو مقام وسیلہ عطا فرما، جو کہ آپ کو پہلے ہی مل چکا ہوا ہے، لیکن اس دعا کرنے کی برکت سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی آپ کا جنازہ پڑھا، نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا تھا۔ یہ آپ یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں تو پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بابے کام نہیں آئیں گے، دوسری طرف آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ جی بالکل، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ بابے کام نہیں آئیں گے مراد یہ ہے کہ بابے دھوس سے نہیں بخشوا سکتے، بابے تو چھوڑ دیں، اس طرح کی شفاعت تو ہم نبی علیہ السلام کے حق میں بھی نہیں مانتے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اذن کے ساتھ ہوگا
اور وہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ بتائے گا آپ نے اس کی شفاعت کرنی ہے. نبی علیہ السلام مہمان خصوصی ہیں قیامت کے دن کے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ آیت آپ نے تلاوت کی تھی جب بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے نا، حدیث شفاعت کے تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، حدیث شفاعت لکھیں تو وہ کھل جائے گی. تو اس کے بعد اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے. لیکن یہ وہ والے بابے نہیں ہیں سرکار، وہ بابے ہوں گے صحابہ کرام، اہل البیت، امام بخاری، امام مسلم، وہ امام جنہوں نے یعنی کہ اپنے ناموں کے کلمے نہیں پڑھائے. اے کوئی سننا سی نا ہوں ٹھنڈ پی جائے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ اہل نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کئی بابے ادھر بیٹھے ہوں جو شفاعت کر رہے ہوں انشاءاللہ. کیا بلیوں کا بولنا سختی یا جادو کی علامت ہے؟ اور نہیں ہو یار، خدا کا نام ہے، یہ بلی راستہ کاٹ دے، کوا بولے، یہ ساری کی ساری توہمات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جی بالکل. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرو جس کے بارے میں تمہیں علم حاصل نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کے سب توہمات ہیں. حدیث قرطاس کے مطابق حضرت عمر نے کاغذ قلم نہیں لانے دیا. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے نبی پاک علیہ السلام کی بات نہ مان کر غلط کیا؟ جی مانتا ہوں غلط کیا، لیکن اس کا وہ رزلٹ نہیں نکالتا جو روافظ نکالتے ہیں کہ یہ کوئی ہٹ دھرمی پہ مبنی تھا یا بغاوت پر مبنی تھا. حضرت عمر کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ تو حضور کی وفات کے وقت کہہ رہے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا. وہ سمجھتے تھے کہ رومنز اور پرشینز کی جو امپائرز گرنے کی پروفیسیز نبی نے کی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پوری ہوں گی. وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے تھے، نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے، واپس آ جائیں گے. جو شخص حضور کی وفات پہ بھی نہیں مان رہا کہ حضور فوت ہوئے ہیں تو ان کو تو وام بھی نہیں ہے کہ یہ معاملات ایسے ہوں گے. باقی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام دوبارہ آپ کی بحالی ہوئی، اور اگر آپ نے کوئی وصیت اس اعتبار سے کوئی کرنی ہوتی تو آپ کر دیتے. حدیث قرطاس پہ 3 گھنٹے کا میرا لیکچر دیکھ لیں، وصی رسول کون ہے. محمد بن قاسم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے سندھی دیکھتے ہیں جن کے اوپر وہ ٹوٹے تھے. تو جا کے سندھیوں سے پوچھ لیں. قرآن پاک میں دل کے حوالے سے بار بار ذکر ہوا ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، جبکہ میڈیکلی سب چیزیں برین کے ساتھ ہیں. جی اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ از برین اور ہارٹ. سوچنے کا آلہ، عقل کا آلہ دل ہے یا دماغ؟ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں. قرآن میں دماغ کا ذکر بھی آیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی زمین پر جاندار ایسا نہیں جسے ہم نے ماتھے کے بالوں سے تھام نہ رکھا ہو. یہ برین کا بھی ذکر موجود ہے. دل چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوتی ہے اس لیے دل کا ذکر آیا. اور سرکار اب تو ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں اور اس ویڈیو کے نیچے ہم نے وہ ویڈیو پن کی ہوئی ہے. جن لوگوں نے اپنا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرایا ہے ان کی عادتیں ہی بدل گئی ہیں. پہلے وہ انٹروورٹ تھے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرایا ایکسٹروورٹ ہو گئے، اور سیم وہی عادتیں ان کے اندر آ گئی ہیں جو اس بندے کی تھی جس کا دل انہوں نے ٹرانسپلانٹ کیا. کسی نے شاعری شروع کر دی ہے، کسی نے جاگنگ شروع کر دی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی جاگنگ نہیں کی تھی. تو اب یہ سائنس مانتی ہے. یہ اس طرح کی سائنس نہیں جس طرح آپ کو کہتے ہیں کہ جو ایک جاپانی نے تحقیق کی تھی ہے کہ آب زمزم گٹر ہی سٹ دے ہوتے ہیں، گٹر بھی آب زمزم بن جاتا ہے. کہانی جاپانیوں کو پتہ ہی نہیں اس تحقیق دا. ہاں میں اس طرح کی کہانیاں نہیں کراتا جڑے تھوڑے خود کو ہی سائنٹسٹ کے بارے تھوپ دیتے ہیں. یہ وہ تحقیق ہے جو واقعی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں جا کے کہ دل میں بھی سٹوریج ہے، اس کے الگ سے اپنے نیورونز ہیں، اس کا بھی اپنا سوچنے کا ایک پورا کا پورا میکانزم ہے. تو اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. کون کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ کیا بلی جنت میں جائے گی؟ جی بتاتا ہوں. جی اصحاب کہف دا کتا جنت ہی جائے گا. حضرت عزیر کا گدھا جنت میں جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی. کہانیاں ایڑیاں مشہور نے، سب کوڑ ہے. اللہ دے بندے ہو، جنت میرے ابے دی ہے، میں اتنے کوئی جانور وڑن دینا؟ جنت انسانوں کے لیے بنی ہوئی ہے. احادیث کی روشنی بتایا کہ صحابہ کرام 5 نمازوں کی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام تو فرض بھی پڑھتے تھے، سنتیں بھی پڑھتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے. آپ کو سب سے لمبی نماز کے بارے میں بتا دیتے ہیں.
الموطا امام مالک میں گولڈن چین سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. تسی پڑھ دو 17، لے جو باوے پڑھے بھائی. نفلی نماز آپ کی مرضی پڑھے نہ پڑھے، 17 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ جتنی، ہم تو کوشش کرتے ہیں پڑھیں لیکن اوبلیگیٹری نہیں ہے. کیا فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ میری ویڈیو دیکھیں، سنت موقدہ اوبلیگیٹری نہیں ہے. آپ پڑھ لیں، ثواب نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. جس طرح کہ رمضان کے روزے جو شخص رکھتا ہے، اگر وہ شوال کے روزے یا جمعرات اور پیر کا روزہ نفلی نہ بھی رکھے، اس کے رمضان کے روزے ہو جائیں گے نا. جو بندہ 2.5% زکوٰۃ دے دے، آگے پیچھے وہ خرچہ نہ بھی کرے، صرف زکوٰۃ دینے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی نا. زکوٰۃ تو فرض سے بھی کام چل جائے، روزے تو فرض سے بھی چل جائے، جب نماز کی باری آتی ہے تو سنتے ہیں بیچ میں داخل کر دیتے ہیں کہ ایڈا بڑا پھکا ہے. یہ پھکی نہیں، پھکا ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صرف فرض پڑھوں گا، میں صرف فرض زکوٰۃ دوں گا. تو حضور نے فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو. آؤٹ آف ویڈ لاک جو پیدا ہونے والی لڑکی بھی اپنی بیٹی کی طرح محرمات ابدیہ پر شمار ہوگی؟ جی ہوگی، اس اعتبار سے کہ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگی، وہ اس کا باپ تصور ہوگا. آپ کے بیانات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں چینج ہوتے جا رہے ہیں، کل کو کیا پتا کہ خلفائے راشدین کے بارے میں تبدیل ہو جائیں. نہیں میرے بھائی، خلفائے راشدین پہ ہمارا مقدمہ کھڑا ہے. یہ آپ کی تو ضرور خواہش ہے کہ ایسے ہو جائے تاکہ آپ اپنے بندے کو چھپا لیں ان کے پیچھے. ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پورے کا پورا منہج خلفائے راشدین کے اوپر کھڑا ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا کسی اور صحابی نے بھی مجھے ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا میرے بھائی. میرا جھگڑا یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین مرتد نہیں، وہ تو صحابہ تھے، وہ حضور کی زندگی تک صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے. اچھا جی چلو مان لیتے ہیں. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کافر، رومنز اور پرشینز. اچھا تیسرے خلیفہ کے مخالفین بلوائی نہیں، وہ تو صلح حدیبیہ کے صحابہ تھے، صحابی تو تھے لیکن آپ کو پتہ ہے خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اچھا جی چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ، کیوں بھائی؟ خارجی، باغی، اے الفاظ کتنے گئے ہوں؟ چوتھے نال دشمنی. ہاں تسی 2 نمبر ہو. آپ خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، آپ خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں. میں چاروں خلیفوں کو مانتا ہوں. میں ایک ویب ڈیولپر ہوں، کیا میں میوزک کمپنی کے لیے ویب سائٹ بنا سکتا ہوں؟ بچ جائیں یار، نہ کریں، یہ تو شک سے خالی نہیں ہے ظاہر. اب ایک کافر کی کیا غلطی ہے کہ وہ کافر کے گھر پیدا ہوا؟ میں کہتا ہوں نہیں، ایک مسلمان کی کیا غلطی ہے کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو کے پوری زندگی مردوں کو پکارتا رہے. اس سے تو بہتر تھا بتوں کو پکارتا رہتا، کبھی اس کا دماغ پی کے فلم دیکھ کے چینج ہو ہی جاتا. یہاں پہ جو قبروں سے مانگ رہا ہے وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے. اس کو آپ تو تب سمجھائیں جب وہ کافر ہو. وہ ہے مسلمان ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گا، تو منو سمجھائیں گا. نجدی، وہابی، پتہ نہیں کیا کچھ نام رکھیں گے. سرکار دکھ اس پہ ہوتا ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے، جیسا کہ مسلمان. اور دریا قرآن جو ریگستان میں پیاسا مر گیا، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی درگزر کا معاملہ کرے، اہل فطرت میں شمار کر لے. مسلمانوں کی فکر کریں، ان میں بھی اگر کوئی بندہ ایسا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو حق تک پہنچا دے گا. اور جن تک نئی بات پہنچی ہوئی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اسلام میں جادو، ٹونا، تعویذ، گنڈا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ یہ سب کے سب چیزیں حرام ہیں، شرک اور کفر کی طرف لے جانے والی چیزیں. میری تفصیلی ویڈیو آپ جادو ٹونا، وبائی امراض، تعویذات، یہ سب کچھ لکھے میرے بھائی. یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اسلام کے جو تعویذات ہیں وہ آخری 3 صورتیں ہیں، المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. تعویذ لٹکانا نہیں ہوتا. شہد کی بوتل لٹکانے سے نہیں شفا ملے گی، چاٹنے سے ملے گی، جو قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. صبح و شام 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے پھونک لیں اپنے جسم پہ، اور ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ. یہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی کچھ حصہ ہے. کیا صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ سرکار بندہ کسی مسلمان کو بھی کافر کہنے سے کافر ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اسے تعویل کی غلطی نہ لگی ہو. تعویل کی غلطی لگی ہو تو پھر نہیں ہوتا. جس طرح کہ حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا،
بخاری میں آتا ہے. اور امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی مومن کو بھی منافق کہہ دے تو کفر اس پہ نہیں لوٹے گا. وہ ابن ابی بلتا جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی اور حضرت علی جا کے خط لے کے آئے تھے جو عورت نے جوڑے میں چھپایا ہوا تھا, تو حضور نے کو کیا کہا تھا حضرت عمر نے, اجازت دیں اس منافق کو کاٹ دوں. آپ نے فرمایا بدری صحابی ہے, اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی. خیر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ڈانٹا, ابن ابی بلتا کے بارے میں آیات نازل ہوئی, لیکن حضرت عمر کی توبہ کوئی ثابت نہیں ہے اس واقعے کے بعد, حالانکہ انہوں نے ایک بدری کو منافق کہا تھا. اس لیے کہ حضرت عمر قرائن کی روشنی میں سمجھتے تھے کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہے. آج بھی اگر کسی نے روایت کی بنیاد پہ کسی شخص کے بارے میں بدگمانی ہو گئی ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہاں اگر کوئی شخص کہے کہ ہاں میں اسے صحابی بھی مانتا ہوں, مسلمان بھی مانتا ہوں, پھر بھی میں اسے کافر سمجھتا ہوں, تو سرکار صحابی کو چھوڑ دے, وہ کسی وہابی کو بھی کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا, کسی بابی کو بھی کہہ دے تب بھی کافر ہو جائے گا. وہ حدیث جس میں نبی اسلام نے ایک مرتبہ رفع دین کیا تھا, اس کے بارے میں وضاحت کی بھی ہے مسئلہ 70B کے اندر. 24 محدثین نے ضعیف کہا ہے, خود امام ترمذی نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کا قول کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے, اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کے ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ امام کے پیچھے بھی دل میں قرات کرو. جی آپ کا موقف کل آ چکا ہے سرکار, آپ دیکھیں تو صحیح, یہ حدیث تو بڑے کمزور دھاکے سے بندھی ہوئی ہے جو ابو داؤد والی ہے. البانی صاحب تو اسے ضعیف کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب نے اسے حسن کہا, لیکن یہ عبادہ ابن صامت کی جو حدیث ہے اس کی بھی تعویل اسی طریقے سے ہوگی جو مسلم شریف کی واضح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے اقرا بہا فی نفسک, مسلم میں, اور مسلم میں ہی 905 نمبر حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو, جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ, اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تم آمین کہو. تو یہاں قرات سے مراد تو فاتحہ ہے. کل میرا تفصیلی لیکچر اس پہ اپلوڈ ہو چکا ہے, نیو فاتحہ خلق امام کے نام سے, آپ دیکھ لیں سرکار. ہم نے کبھی بھی چاہے کمزور دلیل بھی ہو مخالف کی, وہ پیش کر کے ایک ایک بات کا علمی جواب دیا ہوا ہے. مسلم شریف میں واضح موجود ہے, سب سے بڑھ کر قرآن میں موجود ہے. قرآن میں لکھا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور اس حدیث کو امام نسائی نے نقل کر کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں قرآن کی آیت لکھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا آپ نے خاموشی سے سننا ہے. اور نیچے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ, جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو. تو حضرت ابو ہریرہ تو اپنے اس معاملے میں پیچھے ہیں, لہذا ابو ہریرہ کے بارے میں کہنا کہ مسلم میں اقرا بہا فی نفسک, تو اس کا مطلب ہے سختوں میں پڑھو, جو جز القراء میں ہے کہ امام کے 2 سختے ہوتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں ان میں فاتحہ پڑھنے کو غنیمت جانو. تو غنیمت کیا ہوتی ہے چیز؟ فالتو, فرض نہیں ہوتی. مال غنیمت کے لیے تو جنگ لڑی جاتی. انفال نفل کی جمع, نفل ان کا مطلب ہی ہے فالتو چیز, ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ بھی صرف افضلیت غیر افضلیت کا ذکر کرتے تھے کہ سکتے ملے تو فاتحہ پڑھ لو, ورنہ جہری میں امام کا پڑھنا کافی ہے مقتدی کے لیے. سرن میں آپ پڑھیں, وہ آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. کیا دوران سفر بیٹھ کر شارع سے نماز پڑھی جا سکتی؟ صرف نفلی نماز. جی بخاری مسلم موجود ہے, نبی علیہ السلام فرض نماز سواری سے اتر کے پڑھتے تھے. اپنی گاڑی میں اتر کے پڑھیں, پبلک ٹرانسپورٹ میں تب بھی مینج کریں, ایک نہ ایک جگہ تو موٹر وے پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, آپ نمازوں کو جمع کریں. ٹرین میں تو کوئی ایسا اسٹیشن دیکھیں جہاں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو, اگر پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ بن رہا ہو پھر آپ سواری میں نماز پڑھ سکتے ہیں. نفلی نماز تو مطلقاً پڑھ سکتے ہیں. جماعت میں جو رکعت رہ جائے امام کے اسلام پھیرنے کے بعد, ان رکعت کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس جو رکعت رہ گئی اسے پورا کریں آپ. اور سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جب ان رکعات کو پڑھنا ہے تو اس کے اندر اس ترتیب سے پڑھنا ہے جس طرح پہلی رکعت سے آپ شروع کرتے ہیں, لیکن ثنا نہیں آپ پڑھیں گے کیونکہ ثنا نماز شروع کرتے وقت ہوتی ہے. آپ کی پہلی رکعت نکل گئی, 3 پڑھی امام کے ساتھ, تو آپ چوتھی میں کھڑے ہوں گے, لیکن وہ چونکہ آپ کی چوتھی ہے لہذا رفع الیدین کے بغیر آپ کھڑے ہوں گے, اور آپ اس رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں گے. اور اگر صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, قرآن کا وہ کچھ حصہ آپ کے لیے کفایت کرے گا. رکعت میں ملنے کا طریقہ یوٹیوب پہ لکھیں, ویڈیو تفصیلی بھی آ جائے گی. قبرستان میں قرآن پڑھنا, سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع, یہ روایت ہے لیکن کمزور ہے. موجود ہے, امام بیہقی لے کے آئے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے. قبر پہ صرف دعا
کرنا ثابت ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ ویسے قرآن آپ پڑھتے ہیں قبرستان کے اندر اور اس قرآن کو اللہ کے حضور وسیلے کے طور پر پیش کر کے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. مردوں کو بخشنا کوئی ثابت نہیں ہے. البتہ قبرستان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہماری ذات سید تھی، پردادا نے انگریزوں کے دور میں بدلوا دی تھی ذاتی مفاد کے لیے، واپس بدلوانی چاہیے. اگر تو آپ کو یہ وثوق سے پتہ ہے نا، سنی سنائی بات نہیں ہے، تو جی ضرور بدلوائیں. بخاری مسلم حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. تو ان سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اسے ریمیڈی کریں. ویسے یہ کوئی پہلا کیس دیکھا ہے کوئی سید سے بدلا ہے، ورنہ تو لوگ سید ہی بن دے رہے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ ہر دفعہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنا سنت ہے. اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے. بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن فاتحہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، پڑھنی ہے. بیوی کو فارغ کہنے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ مثلاً تو فارغ ہے، یہ اس صورت میں ہوگی جب آپ اس وقت یہ نیت کریں گے کہ آپ اسے طلاق دے رہے ہیں. اگر فارغ سے مراد وہ لے رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ علماء فارغ ہیں، تو یہ تو معاملہ ہو رہا ہے. فارغ سے مراد اگر آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں یہ اور چیز، اس ایگزیکٹلی اس وقت جو آپ کے ذہن میں نیت ہے نا وہ ہوگی. اگر 3 کی تھی تینوں ہو گئی، ٹینٹ تک کھیڑو، رجوع بھی نہیں ہوئے گا. اور اگر نہیں تھی تو ٹھیک ہے. اگر اہل حدیث مسلک میں کوئی شخص 3 طلاق دے دے جبکہ وہ سمجھتا ہو کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، تو کیا اس کی نیت کے مطابق ایک طلاق شمار کی جائے گی؟ یار اس طرح کے سوالات کا میں اب کیا جواب دوں؟ مجھ سے تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھیں تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. میں تو اپنے سر نہیں لیتا یہ مسئلہ. شیخ زبیر علی زئی صاحب سے کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ نہیں بتاتے تھے. میں نے کہا کیوں نہیں بتاتے آپ؟ وہ ویڈیو میں بھی دیکھا ہے، اینڈ ٹائم پہ کہتے ہیں رسک کو رہنے دیں. وہ 3 ہی سمجھتے تھے. کہتے ہیں علی بھائی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا ایک بڑا قریبی اسٹوڈنٹ تھا، اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. وہ علماء نے فتوے دیے کہ اس نے کہا نہیں میں اپنے استاد سے پوچھوں گا. کہتے ہیں جب میرے پاس آیا میں نے کہا طلاق تو ہوگی، اس نے رونا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے توبہ کی ہے کہ میں نے طلاق کا مسئلہ نہیں کسی کو بتانا، کیونکہ کام ڈال کے پوچھتے ہیں نا، پہلے پوچھا کرے. احادیث سننے پر بولنا میرے ماں باپ اول اسلام پر قربان ہو، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیوں نہیں. صحابہ کرام بھی کہتے تھے اور بھی اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے، ضرور کہیں. مجھے واپڈا، پٹواری اور کچہری میں اپنے کام کروانے کے لیے محسوس ہوا کہ رشوت جائز ہو چکی ہے. برائے کرم رشوت لینے اور دینے سے متعلق شرعی کام میں تو بڑی دفعہ بول چکا ہوں میرے بھائی. کیا مجبوری کی صورت میں آپ مجبوری کی صورت میں رشوت دینا، یہ یوٹیوب پہ لکھے، میری ویڈیو کھل جائے گی. ظاہر ہے اسے آپ نے مردار سمجھتے ہوئے دینا ہے. جیسے زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو قرآن میں 4 جگہ آیا ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ النحل میں، سورۃ الانعام میں، کہ اگر تمہیں حرام بھی کھانا پڑے، وہ 4 چیزیں جو حرام کی ہیں، مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر کبھی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، تمہاری نیت نہ ہو بغاوت کی اور اتنا کھا لو جان بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کرے گا. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں 106 نمبر آیت میں آیا کہ کلمات کفر بھی کوئی بول دے اور دل ایمان پر ٹھکا ہو تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی. لیکن بہرحال آخری درجے تک بچنے میں عافیت ہے. قیامت کے وقت جو لوگ بچ جائیں گے کیا ان کو بھی قبر کی زندگی سے گزرنا پڑے گا؟ جی کچھ عرصے کے لیے تو سارے مر جائیں گے نا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور قبر کی زندگی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو 8 سے 10,000 سال پہلے مر گیا تو وہ اس کو 10,000 سال قبر میں رہنا پڑ رہا ہے، اور جو ابھی مرا ہے اس کو قیامت نزدیک ہے تو کم رہنا پڑے گا. نہیں، وہ وکھرا جہان ہے. ہاں، وہاں تو انسان ایک دم جب اٹھے گا تو اسے لگے گا کہ میں فوراً اگلی فیز میں چلا گیا. 15 جنوری 2023 والے سیشن میں آپ سے پوچھا تھا کہ اوریہ مقبول جان نے اپنے کالم میں حدیث لکھی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس مسلمان سے مری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے. کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ تو آپ نے بولا تھا ایسی کوئی حدیث نہیں. اور یہ صاحب کی باتوں کو دل پر نہ لگا. جب میں نے سرچ کیا تو مجھے یار یہ حدیث اور ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. یہ اگلے دن لائیو سیشن میں بھی
ایک بندے نے حدیث بیان کی تھی, یہ ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے ریلیٹڈ ہے, جب کہ ہجرت فرض ہو گئی تھی سورہ النساء کے اندر, کہ اب نبی علیہ السلام نے چونکہ ایک دعوت لانچ کرنی ہے, اس کے لیے مین پاور کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے. قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ اب جو ہجرت نہیں کرے گا نا وہ منافق شمار کیا جائے گا, وہ انہی میں شمار کیا جائے گا جن کے ساتھ وہ رہ رہے. وہ ہجرت فرض تھی, اسی لیے حضور نے فتح مکہ کے موقع پر اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب کوئی ہجرت نہیں ہے, ہجرت جو پہلے کر چکے وہ کر چکے, اب کوئی مہاجر کا ٹائٹل نہیں لے سکتا. تو یہ وہ والی اسپیسیفک ہجرت ہے. اور دوسرا, میں نے تو اس سے اگلا ورژن کر دیا نا, مجھے مسلمان ملک بتائے نا کون سا ہے جہاں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت دینی پڑے, وہ مسلمان ملک ہے, اور جہاں ہر چیز ایمانداری سے ہو جائے وہ غیر مسلم ملک ہے. آپ ایک جزیات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے سے جو ہے وہ اسلامی ملک بن گیا. یہ مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے اس وقت دنیا میں, لہذا جتنے آؤ اتنے ہی رہو. یہ تو چیز ہی اور تھی. ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ قومی ترانے سننے کے لیے کھڑا ہونا بھی شرک ہے, جبکہ ہم تو ایک ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. نہیں, اس طرح کوئی شرک نہیں ہوتا میرے بھائی. ڈاکٹر اسرار صاحب ذرا ہارڈ لائنر تھے. استاد کی تعظیم میں کھڑا ہونا, میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں, میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے حدیث کی روشنی میں. ہمارے لیے حجت کیا ہے, قرآن و حدیث یا قرآن و سنت؟ جی آج کی ڈیٹ میں سنت آپ کو علماء تو نہیں بتائیں گے, سنت کا سورس حدیث ہی ہے. اور یہ جو یہ دھوکے دیتے ہیں نا اس طرح کے آپ کو, ان کو کہا کریں میری ویڈیو دیکھ لیں غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات, اس کے پہلے 50 منٹ میں نے مقدمہ بیان کیا ہے. سنت اور حدیث یہ انٹرچینجبل ورڈز ہیں. اگرچہ سنت عملی تواتر کا نام ہے, لیکن ادھر سے یہ خود پھر بھاگ جائیں گے. عملی تواتر کی جب بات کرتے ہیں تو سعودیہ میں تو رفع دین سے نماز پڑھی جاتی ہے, پھر تو حنفیوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے, ادھر وہ ضعیف روایتیں لے آتے ہیں. اور جب ہم بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتے ہیں ادھر کہتے ہیں نہیں ہم عملی تواتر دیکھیں گے. تو عملی تواتر ہندوؤں کی اولادوں کا دیکھیں یا صحابہ کی اولاد کا دیکھیں؟ یہ ہندوؤں کی اولادیں ہیں نا ادھر, سوائے جو سید ہیں وہ تو چلے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں, ادر دین سید تو سارے کافروں سے مسلمان ہوئے نا. تو ان کو ہم حجت مانیں گے کہ جن کے باؤ اجداد کافر تھے, یا جو صحابہ کی اولادیں ہیں ان کو حجت مانیں گے عملی تواتر اور سنت میں؟ جذباتی باتیں. عورت کی نماز مرد کی نماز سے مختلف کن صورتوں میں ہوتی ہے؟ جی پردہ اور باقی چیزیں تو مختلف ہیں, باقی طریقہ تو ایک ہے. اس پہ ویڈیو دیکھ لیں آپ. کسی حدیث کی کتاب میں کوئی الگ چیپٹر موجود نہیں ہے. حیض و نفاس کے مسائل میں آپ کو چیپٹر الگ ملیں گے. نماز سارے ہی بھول گئے, بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, اور دور کی کتابوں سے لے کے آتے ہیں بحیقی سے اور مصنف ابن ابی شیبہ سے, اور خود مانتے ہیں روایتیں کمزور ہیں. جو انفرادی حیثیت رکھتے ہیں ایسے مسائل جن سے معاشرے پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو, ان مسائل کے متعلق اتنی سخت وعیدیں کیوں سنائی گئی ہیں؟ مثلا پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہونے پر سختی, داڑھی بھی ہے باقی چیزیں بھی. یہ وعیدیں سخت اس لیے سنائی گئی ہیں کہ آپ آزاد تو نہیں ہیں. مسلمان تو وہ ہے جس نے اپنی جان اور مال جنت کے بدلے میں اللہ کو بیچ دی ہے, اور اللہ نے کہا اس پہ, اس بیعت پر, اس تجارت کے اوپر خوشی مناؤ. یہ تو جتنے بھی احکامات ہیں آپ کے بس میں ہو, تو فجر کی نماز جو ہے نا دن کو 9 بجے ہونی چاہیے. گرمیوں میں تو نیند ہی نہیں یار پوری ہوتی, تو میں اب آپ کے کہنے پہ نماز کا ٹائم بدل دوں گا؟ بھائی جنت آسانی سے تو نہیں ملنی نا. میرا سوال ذخیرہ اندوزی کے متعلق ہے. جو آج کل گندم کی قلت ہے, تو کیا کھانے کی اشیاء ذخیرہ کرنا, منافع کمانا جائز؟ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں نا, جائیں اپنے بچے سے کسی سے پوچھ لیں. حرام ہے ذخیرہ اندوزی کرنا, حرام ہے. اس کے اوپر تو کتنی وعیدیں, کمائی بھی حرام ہوگی. ہاں اگر ضروریات اصلیہ کی وہ چیز نہیں ہے پھر آپ ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں. بیسک نیڈز نہ ہو, سونا ٹھیک ہے کر لیں, کتنا لیں گے سونا, ایسے ہی اتنا مہنگا ہے. گندم نہ لیں, چاول نہ لیں, آلو نہ اٹھا لیں مارکیٹ کا سارا, جس سے لوگوں کی گزر بسر کا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ نے ناچ کر یار منایا تھا. جی یار منایا تھا نا, اللہ کو تو نہیں منایا نا. اللہ کو منانے کے لیے تو اس طریقے پہ چلنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا. تو اسی 11 تو باہر نکلو. کیا نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جی خواب میں دیکھا ہے. ترمذی میں حدیث موجود ہے, مشکات میں 748 ہے. شب معراج ثابت نہیں ہے. معراج کے اوپر میرا تفصیلی لیکچر دیکھ لیں. آج کے دور میں دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک ویڈیو کیمرہ لینا چاہیے, اور وی لاگز پہ وی لاگز اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے بنانے چاہیے.
اور کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کچھ کرنا ہے. دین کا غلبہ ہوگا جب دین کی بیسکس لوگوں کو کلیئر ہوں گی. جب بندے مسلمان ہی نہیں ہے تو ان پہ دین کا غلبہ کیا کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی, بے نمازیوں کی حکومت نہیں قائم کی تھی. تو اللہ کے فضل سے ہم وہی کام کر رہے ہیں, توحید بھی ٹھیک کر رہے ہیں, نماز بھی ٹھیک کر رہے ہیں, خود بخود انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کے نزدیک ولی جب چاہے کرامت نہیں دکھا سکتا تو پھر سلمان علیہ السلام کے درباری نے بڑے وثوق سے کیسے دکھا دی؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سلمان علیہ السلام کا جو درباری ہے اس کو ولی کس نے ڈکلیئر کیا؟ ہمیں کیا پتا وہ جن ہے, فرشتہ ہے, یا اس وقت کوئی اور وقت کا پیغمبر ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کا ساتھی ہے؟ پہلے تو یہ کلیئر کریں, پھر آگے ہم چلیں گے. اور دوسری بات, میں جھگڑے ہی ختم کرتا ہوں. لے آؤ وائٹ ہاؤس, لے آؤ, مارگلاتے رکھو, میں مان لینا. کہانی مک گئی, تو رو گے بھائی. جو کرے گا اس کو مانیں گے, جو نہیں کرے گا خام خواہ تو نہیں مانیں گے نا. بوڑھوں کو تبلیغ کیسے کریں؟ وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں. پلیز کوئی طریقہ بتا دیں. یہ حقیقت بات ہے. بوڑھے تو آلموسٹ بیونڈ ریپیئر ہوتے ہیں اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہو. تو مجلس 100 کے پہلے 50 منٹ کسی بہانے ان کو دکھا دیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے فاقہ ہوگا. اتنا فاقہ ہوگا وہ بات مانے نہ مانے آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے. انہیں پتہ چل جائے گا ہمارے ساتھ خود گیم ڈلی ہوئی ہے تو چھوڑ دیں. ہاں, انہیں کہ پوری زندگی آپ کے ارشادات عالیہ بچپن سے لے کے ابھی تک سن رہے ہیں نا, تو آپ بھی تھوڑی دیر ذرا روزہ رکھ کے چپ کا 50 منٹ ذرا انجینئر صاحب کے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا مجلس 100 کے 50 منٹ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک وہ دین ہے جو شخص پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ایک وہ دین ہے جو ان لوگوں نے بیان کیا جو ہندوؤں کی اولادیں ہیں, سکھوں کی اولادیں ہیں, کافروں کی اولادیں ہیں, اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے. تو آپ فائدہ کر, آپ خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو. میرا سوال ہے کہ ہم فرقہ بازی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ جی اس کے نکالنے کے طریقے کے اوپر ہی تو میں پہلے 1 گھنٹہ بول چکا ہوں. اس طرح نکل سکتے ہیں آپ. آپ نے کہا کہ انبیاء کو اللہ اس جگہ موت دیتا ہے جہاں ان کو دفن کیا جانا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ مختص ہے, تو کیا ان کو موت وہیں پر آئے گی؟ ہاں جی انشاءاللہ. یہ پہلی بات یہ ہے, یہ آپ نے یہ غلط لکھا ہے کہ موت وہاں دیتا ہے جہاں دفن کیا جاتا ہو. یہ نہیں الفاظ. ترمذی میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس جگہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے. دفن کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس حدیث کی بنیاد پہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا اجتہاد تھا کہ حضور کی قبر مبارک حضور کی چرپائی کے نیچے کھودی جائے جہاں پہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ حضرت ابوبکر نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا تھا. نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان نہیں ہے کہ نبی جہاں پہ فوت ہوگا وہیں اس کی قبر بننی چاہیے, ایسا کوئی فرمان موجود نہیں ہے. باقی یہ ٹھیک ہے ترمذی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روضہ شریف میں دفن ہوں گے حضور کے ساتھ. جتنی بھی صحیح سند احادیث ہیں وہ محض محدث کے اپنے اصولوں کی بنا پر صحیح قرار پاتی ہیں, تو کیا انہیں 100% صحیح کہنا درست ہے جبکہ ایک محدث کی صحیح کسی دوسرے محدث کی؟ جی ٹھیک ہے 100% نہیں ہو سکتی, لیکن جمہور کے نزدیک دیکھا جاتا ہے ان جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے جو متفق احادیث ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے اس پہ ہی آپ پوری زندگی اگر لگا دیں نا تو وہ بھی بے شمار ہے. قرآن ہی نہیں جناب مان, اگر آپ اس کے اوپر صحیح ٹائم لگائیں. بخاری مسلم کے اوپر تو اہل سنت تو کم از کم متفق ہے نا, ذرا یہ 15,000 حدیثیں یہ پڑھ لیں آلموسٹ. تو وہ جن میں اختلاف ہے تو اس میں ہمارا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2 محدث آپس میں اختلاف کرتے ہیں نا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کا مضمون حدیث کا اپنی اصل میں قرآن اور بخاری مسلم کے اندر موجود ہوتا ہے نا, اس کی کورالری کے طور پہ میں اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار یہ فٹ ان بیٹھتی ہے اس میں. اور جہاں پہ نہیں ہوتا میں اس طرف جاتا ہوں جس طرف یعنی قرآن و سنت بخاری مسلم کے اندر مضمون فٹ ان بیٹھ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ 3 ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر کسی گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایک کتا, تصویر اور جنبی شخص.
لیکن یہی حدیث بخاری مسلم میں ہے نا، تو اس میں صرف کتا اور تصویر کا ذکر ہے، جنبی کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب حسن کہتے ہیں اور شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں۔ میں شیخ البانی کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں، کیونکہ جنبی کوئی شخص ہونے کی وجہ سے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نہ آنا یہ بالکل عقلاً بھی محال ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ سب سے پہلے بخاری مسلم میں تو وہ تیسرے بندے کا ذکر نہیں تھا، دو کا تھا، اور وہ بھی کتا وہ جو گھر کی باؤنڈری کے اندر ہو، بغیر حفاظت کے، شکار کے علاوہ جو ہے، اس کی اجازت بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تصویر بھی وہ جو عبادت کی غرض سے لٹکائی جاتی ہے، اگر آپ نے اپنی تصویریں البم میں رکھی ہوئی ہیں بالکل درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جنبی یہ تو آپ کے ساتھ ایک بیسک چیز اٹیچ ہے، اور ہمارے پاس بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایون سحری بھی جنبی حالت میں کی ہے، اور طلوع فجر کے بعد غسل اتارا ہے، طلوع آفتاب کے بعد نہیں، طلوع فجر کے بعد۔ اور ترمذی میں، ابو داؤد میں موجود ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غسل رات کو فوراً اتار لیتے تھے، اور بعض اوقات رات کے آخری پہر جب نماز کے لیے اٹھتے تھے اس وقت غسل اتارتے تھے۔ حضور تو خود بھی جنبی سو جایا کرتے تھے، غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، صرف نماز قضا نہ ہو، یہ اصل میں ایشو ہے جو آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ اور بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دن گھر سے نکلا، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہو گئے، مجھے اچانک یاد آیا کہ مجھ پہ تو غسل فرض ہے، میں چپ کر کے کھسکا، غسل کیا اور واپس آیا۔ حضور نے فرمایا کدھر چلا گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا، حالانکہ جنبی تھے۔ وہ حکمی نجاست ہے، انٹلیکچوئل، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی تو صرف وہ منی ہے یا حیض کا خون ہے، باقی یہ تو نہیں کہ جنبی شخص جو ہے وہ تو تولیے کو ہاتھ لگائے تو تولیے پلیت، کپڑے لے کے ٹانگے تو کپڑے پلیت، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ انہیں کپڑے تو آپ خود ہی لے کے جاتے ہیں نا، ہاتھوں میں پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، وہ حکمی نجاست ہے۔ وہ حکمی نجاست تو بے وضو ہونا بھی ہے، لیکن نماز کے لیے، نماز کے علاوہ بغیر وضو کے آپ بیٹھے بے شک، لیکن نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی۔ یہ جو حکمی نجاستیں ہیں نا، یہ حقیقی نجاستیں نہیں ہیں، ان کے وہ احکامات نہیں۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام حجرے میں تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، مجھے آپ نے کہا کہ میرا بستر ذرا پکڑا دو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں، تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کے قرآن بھی تلاوت کرتے تھے۔ یہ میسج دینے کے لیے کہ یہ ساری حکمی نجاستیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکمی ہے، شریعت کی پابندی کے تحت ہے، اس کی وجہ سے نہ کوئی ناپاک ہوتا ہے، جو اکثر عوام میں مشہور ہے نا کہ جی جو حیض والی عورت ہے بچے کو دودھ نہ پلائے، آٹا نہ گوندے، یہ آپ نے سنا ہے؟ اور پھر جو سخت قسم کی سانسیں ہوتی ہیں وہ روب ڈال رہی ہوتی ہے، اسی تے اپنے خاندان غسل کر کے ہی گن کے تے قرآن دے سان، اسی تے کدے وضو تو بغیر آٹا نہیں سی گنیا، تسی نماز نہیں سی کدے پڑھی، آٹا نہیں سی گنیا، ایویں خام خواہ روب ڈال رہی ہوتی ہیں۔ یہ بڑی بوڑھیوں کو بڑی ایک عادت ہوتی ہے روب ڈالنے کے نا۔ اچھا آپ اکثر سوچتے ہوں کہ میرے پاس اتنی انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ بھائی ہمیں تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ لوگوں نے بھی انفارمیشن اس طرح کی لینی ہو نا، تو کبھی آپ کے گھر میں آپ کی ماں آپ کی دادی کے پاس جو محلے کی عورتیں آ کے گپیں مار رہی ہوتی ہیں نا، آپ کان لگا کے کبھی سنا کریں، اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی طرف سے ہی نا بنا کے اپنی وہ پارسائی کے دعوے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام تو حالت حیض میں اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت بھی کر لیتے تھے انٹر کورس کے بغیر۔ وہ پھر کلیئر کیا ہے ام سلمہ نے بخاری مسلم میں کہ ہمیں حکم دیتے کہ ہم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں، کیونکہ قرآن میں تو ہے انٹر کورس آپ نہیں کر سکتے، لیکن نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو بستر سے الگ بھی نہیں کرتے تھے حیض کی حالت میں۔ تو اب مجھے بتائیں جب یہ پورے کا پورا سینیریو ہو، اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس حدیث کو نسائی کے دیکھیں تو وہ فٹ ان تو بخاری مسلم میں ہی بیٹھ رہی ہے۔ یہ ہم نے ایک کرائٹیریا اس حوالے سے رکھا ہوا ہے، اور یہ تو چند ایک مسائل میں ضرورت پڑتی ہے، اوورال تو معاملات بالکل کلیئر ہے۔ دیوبند کے جو مفتی اعظم ہے پلانٹ ارتھ، مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا ایک آڈیو کلپ دیوبندیوں کے مختلف پیجز کے اوپر میری تصویر لگا کے
مجھ پہ نیگیٹو کامنٹس کرتے ہوئے اپلوڈ کیا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نیچے ان کی اپنی ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو بات آپ ذہن میں رکھیں. آپ وہ زمانہ گیا. ہم نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. اب جو بندہ بھی مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے گا تو مجھے جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان کمیٹڈ بغیر کسی تنخواہ کے آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے علمی طور پر تیار ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال مس یوز کیا گیا. میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ بات نہیں کی ہوگی, لیکن چونکہ تصویر میری لگ رہی ہے, مجھے رپلائی کیا جا رہا ہے ان باتوں کے اوپر جن کا میرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میں نے قطعاً کبھی کسی کے اوپر اس طرح کے بھونڈے الزامات نہیں لگائے جو اس کے اندر فالٹ موجود نہیں ہے. جب کبھی بھی کوئی دعوت حق بلند ہوتی ہے یہ لوگ اس دعوت حق کے خلاف سازش کرتے ہیں, اور وہ تمام ادبی گالیاں جو اسلامک ہسٹری میں گمراہ کن فرقوں کو پڑھتی رہی ہیں وہ انہیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی جو ہے ان کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ جہمی ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کو کہتے ہیں یہ مجسمہ ہے. سنی شیعہ کو کہتے ہیں یہ رافضی ہیں. شیعہ سنیوں کو کہتے ہیں یہ نوسبی ہیں. اس پورے ایک بھیانک قسم کے ماحول کے اندر جو بندہ اتحاد امت کے اوپر کام کر رہا ہے بغیر کسی کی تکفیر کیے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سنیوں کو ان کی کتابوں سے اور اہل تشیع کو ان کی کتابوں سے حق بات بتا رہا ہے, اس کے اوپر ایسے ایسے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں جس کا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ آپ آڈیو خود سنیں, انشاءاللہ ہم ویڈیو میں بھی اٹیچ کر دیں گے. اس میں انہوں نے 3 باتیں کی ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یہ جتنے گمراہ کن فرقے ہیں نا ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. یار آپ لوگوں نے کبھی مجھ سے سنا کہ میں کہوں کہ صرف کتاب اللہ ہے اور میں سنت کو نہیں مانتا؟ سنت کو تو وہ لوگ نہیں مان رہے جو قرآن کے بعد بخاری اور مسلم کو سب سے افضل کتابیں کہتے ہیں. اس کے باوجود جو نماز کا طریقہ ہے ان کا وہ بخاری مسلم سے ثابت ہی نہیں ہے, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں بتاؤ گے تم لوگ آ کے کہ سنت کو ماننا یا نہیں ماننا؟ جو لوگ اپنی پبلک کو سنت کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہیں کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا, اور اس مجمع میں جس میں سیدنا علی, سیدنا حمزہ, سیدنا عمر جیسے اللہ کے شیر موجود ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, یہ جھوٹی چیزیں جو مشہور کرتے تھے وہ آج سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. ایک یہ ایلیگیشن انہوں نے لگایا حسبنا کتاب اللہ یہ کہتا ہے جی. دوسرا انہوں نے کہا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے, سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ رجال اللہ کو لے کے چلنا ہے, اللہ کے جو مرد ہیں. اور سورہ فاتحہ کی انہوں نے آیت کوٹ کی صراط الذین انعمت علیہم, کاش اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ لیتے اہدنا الصراط المستقیم تو انہیں پتہ چل جاتا, کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم تو ہر فرقے کے اپنے جی. بریلویوں کے صراط الذین انعمت علیہم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں, دیوبندیوں کے صراط الذین انعمت علیہم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حسام الحرمین اور المحند علی المفند پڑھ لیں. 1906 میں امام احمد بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے, علماء حرمین سے سائن لیے اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یعنی سارے علماء دیوبند اور ان کے فالورز کافر. اور اس کے جواب میں
المہند علی المفند لکھی گئی. ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر, اور وہ سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا, جبکہ یہی مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا, وہ تو مخالفین کا نام بھی بڑے احترام سے رہتے تھے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے, اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے, تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے, مولانا کہتے, مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے, تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں, ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے, لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے, ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. جی اپنے مخالفین کو المفند کہنا اور ان پر المہند رکھنا, یعنی ہند کی تلوار, اور وہ جس شخصیت کی تعریف کر رہے تھے اشری تھانوی صاحب کی, جی ان کے سامنے کسی نے احمد بریلوی صاحب کا نام بغیر مولانا کے لیا تو انہوں نے انہیں ڈانٹا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے مخالف تھے, ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا, لیکن ان کا نام تو احترام سے لو. اور پھر اینڈ پہ بولتے ہیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا. تو آڈے کابرین جو اللہ نے بنایا سی نا, فطرت اتے بنایا سی, جو بعد ہی ہو گئے سن تو ہم دسنے کہ ہوئے سن, یہ ہوئے تھے کہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے وہ. اور وہی اشرف تھانوی جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں اس کے سگنیچر ہوئے ہوئے المہند کے اوپر. آئے انہیں داڑھ تھلے ہوں میری ایلی داڑھ. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے تو صراط الذین انعمت علیہم نے. اس المہند کتاب میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے, جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے, رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو. اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کو, وہابیوں کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریال کے چکر میں ایک ہوئے میں, ویسے ہی ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں ریٹن میں. تو یہ ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم. اور تیسری انہوں نے بات اس میں کی کہ جی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ما انا علی و اصحابی. آج کہنے والے کہتے ہیں یحسبنا کتاب اللہ, ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے, ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے, اپنی سمجھ سے, اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو. صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے منعم شدہ بندے کار بن رہے ہوں. وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا, وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ دیا, رجال اللہ کا حوالہ دیا. بیچ میں پتہ نہیں کتنے دانشور اٹھے ہیں اس پورے 1400 سال کے دوران جنہوں نے یہی نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمیں رجال اللہ کی ضرورت نہیں, ہم تو کتاب اللہ سے پیرو ہیں اور کتاب ہی کی کو سمجھ کر کریں گے. اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کے نظریات نے جنم لیا. معتزلہ پیدا ہو گئے, خوارج پیدا ہو گئے, کررامیہ پیدا ہو گئے, جہمیہ پیدا ہو گئے, قدریہ پیدا ہو گئے, جبریہ پیدا ہو گئے. وہ سب فرقے کیا تھے؟ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے کہ ہمیں بس کتاب چاہیے, رجال اللہ کی ہمیں فکر نہیں. لیکن انجام کیا ہوا؟ جب یہ فرمایا تھا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی, تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا ہوگا نجات پانے والا؟ تو آپ یہ فرما سکتے تھے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا. کہتے تھے کہ نہیں, جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ہوگا نجات یافتہ. آپ نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ ہوگا صحیح راستے کے اوپر. جامع ترمذی کی ایک روایت, اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد والی سند درست ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا, لیکن وہ فرقہ نہیں ہے, وہ الجماع. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ما انا علیہ و اصحابی, جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. جی نبی الاسلام اور ان کے صحابہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, حنفی تھے, شافعی تھے, مالکی تھے یا مسلم تھے؟ ہاں مسلم تھے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین,
من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم اپنے باپ کی ملت کی، جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم انڈورس کر دیا۔ یہاں پہ مسلم صفت کے طور پہ نہیں آیا، اسم کے طور پر آیا، سماکم المسلمین۔ تو کیا نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ یہ کچھ تھے جو یہ ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اور ہمارے نبی بھی ابراہیمی ہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ بھی اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ بھی مسلم ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے۔ اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے، پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ تو کہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی؟ او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ سرکار کسی حدیث میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ، فرقہ تو جہنم میں ہی جائے گا۔ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو۔ جو درخت سے ٹوٹ کر پتا الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، درخت تو اپنی اصل ہے، اصل تو مسلم تھا، فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے۔ انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے، دیوبند اور بریلی۔ خانہ کعبہ شریف کو 400 سال تک بدعت سے بھر کے رکھا، جب 4 اماموں کے نام کے اوپر، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوگا، 4 مسلح ڈال دیے 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ۔ اور پھر اللہ نے ایسے اٹھائے ہیں، اب قیامت تک دوبارہ نہیں انشاءاللہ 4 مسلح ڈلتے، کیونکہ حنفیوں کے ہی 2 مسلح بن گئے ہیں، بریلوی اور دیوبندی۔ ہاں ایسی اللہ نے کمر توڑی ہے اللہ کے فضل سے۔ باقی ہم نے جو کچھ کیا آپ کو پتا ہے، پچھلے 1000 سال میں اتنی عزت نہیں کمائی تھی انہوں نے جتنی ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے ذلت کما لی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سرکار ہمارا تو ایک نعرہ ہی ان کے سارے بابوں کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، یعنی تیرے بابے اللہ رسول کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں، ہم تو اپنے سے مقابلہ کرتے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہمیں کروانے کی۔ اللہ کے بندو، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی کہاں جا کے؟ دیوبند میں اور بریلی میں، اجمیر میں اور بغداد میں۔ غدار ہو تم لوگ، اپنے نبی کے غدار ہو۔ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے سچے کو کہیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جی سرکار یہ آیت آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں، یہ تو کافروں کی بات ہوئی ہے، غداروں کی نہیں ہوئی۔ تم کافر بن جاؤ، عزت سے تمہارے ساتھ ڈیل کریں گے۔ ابھی بھی نام لیتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب، احمد بریلوی صاحب، اس سے بڑا کیا اور ٹائٹل دیں؟ تم تو دوسرے کے بزرگوں کو مرحوم کہتے ہو، اپنے کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو۔ تمہاری عیاریاں اور مکاریاں ہمیں نہیں پتا، آپ میں سے ہی نکل کے آیا ہوں میں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ اپنا تو حال تم لوگوں کا یہ ہے۔
غداروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. ہاں تم آج اعلان کر دو کہ اللہ رسول کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے, جس طرح ہم ہندوؤں, کرسچنس, جیوز کے بڑوں کے نام ہم احترام سے لے کے علمی اختلاف کرتے ہیں, تم سے بھی کریں گے. اگرچہ میں یہی کر رہا ہوں, میں نے کوئی اسام الارمین یا المہند کی طرح ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نہیں نکالا. چندے تمہیں دیتا ہوں, نمازیں تمہارے پیچھے ہم پڑھتے ہیں, ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں کھولا, اپنی جیب سے میں کھلاتا ہوں. ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے تم لوگ؟ اور آ کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہو. جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 73 فرقے بن جائیں گے, تو ایک جنت, ایک فرقہ نہیں سرکار, ایک جماعت. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ حق پہ قائم رہیں گے. اور امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے, ڈگری والے مولوی نہیں. جس ڈگری کی یہ اوقات ہو کہ بریلویوں کا بڑا دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہو اور دیوبندیوں کا بڑا بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہو, اس ڈگری کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اوقات ہے ڈگری کی. تو نبی علیہ السلام نے تو ڈرایا تھا کہ فرقوں میں نہیں پڑھنا. اللہ کے نبی قرآن کے خلاف چل سکتے تھے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ تو آپ نے پروفیسی کی تھی کہ امت میں فرقے بنیں گے, تم نے حصہ نہیں بننا. جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو ایسا لباس پہنیں گی چست یا باریک, گویا کہ ننگی ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی عورتوں کو ہم ننگا لباس پہنائیں؟ یہ ڈرایا گیا تھا, وہاں پہ بھی ڈرایا گیا تھا کہ فرقوں میں مت بٹنا اور اللہ کی رسی کو پکڑ لینا. کہتے ہیں جی رسی میں دیکھیں جی کتنے ریشے ہوتے ہیں, ایک ریشہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کا ہے, ایک رسول کی محبت کا, ایک صحابہ, ایک اہل بیت, ایک بابے بھی بیچ میں ڈالے ہوئے. لے جاؤ بابے تو اپنے, جاؤ دبو انہوں جا کے. قرآن اللہ کی رسی ہے. غدیر خم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے خود فرما دیا, مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. تم اسے پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر حضور کہتے رہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اتنی زیادہ تعریفی کلمات کسی حدیث میں قرآن کے لیے نہیں آئے جو غدیر خم میں آئے. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلی. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کدھر کھڑے ہیں؟ سرکار انجینئر صاحب ادھر کھڑے ہیں جدھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے غدیر خم پہ. کوئی ہماری طرح قرآن کی توحید بیان کر کے بتائے اور کوئی ہماری طرح اہل بیت کا دفاع کر کے بتائے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقے نے ایک ایک چیز پکڑی ہے, وہ اس پہ خوش ہے. بریلویوں نے عشق رسول کے نام کے اوپر امت کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, دیوبندیوں نے عشق صحابہ کے نام کے اوپر, اہل حدیث نے توحید کے نام کے اوپر, اور شیعہ نے محبت اہل بیت کے نام کے اوپر. بس وہ ایک ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر خوش ہیں. ٹوٹل دین یہاں سے اللہ کے فضل سے بیان ہو رہا ہے. لہذا مفتی صاحب کم از کم اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں, مجھے نہ ہاتھ ڈالیں, انجینئر کو نہ چھیڑیں. ہاں میں وہ نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا کہ فلانے نے کہتا. دیکھیں پاکستان میں جن غنڈے اور بدماش قسم کی تنظیموں کے علماء کا نام بھی کوئی نہیں لیتے نا, میں ان کی منجی ٹھوکتا ہوں کیمرے میں, اور دبکتے ہیں, دوبارہ بولتے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس نے چپ نہیں کرنا اور بے عزت کرے گا, چھوڑے گا نہیں, ہمیں یقیناً نہیں چھوڑے گا. نہ تم لوگوں نے غداری کی ہے اس دین کے ساتھ, تمہاری موت لکھی ہوئی ہے علمی طور پہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہو چکی.
کل تک جن بزرگوں کا نام لوگ احترام سے لیتے تھے آج میمز بن رہی ہیں. ہاں لوگ ہنستے ہیں واقعات سن کے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور یہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب حسبنا کتاب اللہ نہ کہو بلکہ رجال اللہ کو پکڑو. کیڑے رجال اللہ؟ انفیاء دیوبندیہ آیاتیہ مماتیہ بریلویہ کیڑے؟ ہر فرقے کے اپنے. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم کا دھوکہ دیا ہوا ہے. پہلے تو پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت کو کھا جاتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. راستوں پر نہیں جی، چاروں ہی حق پہ ہیں. نہیں، حق کا راستہ تو ایک ہے. قرآن میں ہمیشہ گمراہی جو ہے نا وہ جمع کے سیغے سے آئی ہے. من الظلمات الی النور، گمراہیوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف. روشنی سنگولر کے سیغے میں، انوار نہیں آیا، نور. یہاں تم نے جو ہے وہ اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے. اماموں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا. جس طرح جیزس کرائسٹ کے ساتھ کرسچنز نے کر دیا. جیزس کرائسٹ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. الحمدللہ تم لوگوں نے یہ کام کیا. تو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیفینیشن تمہارے بابے کریں گے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کریں گے؟ ہاں، یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ کریں گے؟ تو آؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، سنن دارمی میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی اور پھر سیدھی لکیر پہ یوں انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے فرمایا کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے اور ارد گرد ٹیڑھے راستے ان سے بچنا. اور مزے کی بات، اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں. کتنی ہوگی؟ 4، یعنی چاروں ہی. ہاں چاروں ہی. اور فرمایا کہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے. تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل اللہ. یہ ہے صراط مستقیم. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کے راستے نہیں بلکہ راستہ ان لوگوں کا. یعنی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے؟ نبی کو یا غیر نبی کو؟ نبی کو. تو نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں صحابہ اور اہل بیت، وہ ہوتے ہیں انعام یافتہ لوگ. صراط الذین انعمت علیہم جو سورہ النساء میں آیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحابہ اور اہل بیت کیا اپنا کوئی راستہ بنا کے چلتے ہیں یا وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں؟ ہاں. تو پھر صراط مستقیم تو نبی کا راستہ ہوا. ان لوگوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ تو فالوورز ہیں. امام تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، جو ہمارا روحانی باپ ہے. کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اپنا ابا ہی نہیں مل رہا. سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا اور کتنے ابے بنا لیے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفیوں میں بھی بریلوی، دیوبندی، دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی مماتی. ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے لیکن یہ ہے ادبی ہے. ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. کہتے ہیں جی بزرگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. زندہ آدمی اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے؟ اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا
ہمارے نبی کے تو کپڑے نہیں اتارے گئے. ہاں وہ ابو داؤد میں حدیث موجود، ترمذی میں موجود، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اونگ طاری ہو گئی اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی. یہ والی نہیں جو کہتے ہیں آواز آئی، نہیں، خواب میں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. جو خواب ہے، وہ خواب کی حالت میں وہ غیبی خبر آئی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں کے سمیت غسل دیا جائے، کیونکہ صحابہ ڈرتے تھے. تمہارے اماموں کی شلواریں اتری ہیں جب وہ مرے ہیں، اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. ہاں، لا کوئی ہمارے امام جیسا امام. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. اچھا، یہ ساری باتیں کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اماموں نے بھی تو نبی کا ہی راستہ دکھایا. واہ! ایک کہتا ہے فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے فاتحہ پڑھو اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. واہ واہ! جاؤ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے کے جاؤ، پہلی پیشی پہ تمہیں فارغ کر دیں گے. جی اسی بڑی نہر سے یہ ساری نہریں نکلی ہیں. یار یہ ہوتا ہے کہ نہر میں دودھ بہ رہا ہو اور ایک نہر کے اندر سرکہ نکلا ہے، دوسرے میں تیزاب نکلا ہے، تیسرے میں شراب نکلا ہے. اگر یہ نہریں وہیں سے نکلی ہوئی ہیں تو دودھ ہی ہونا چاہیے تھا سب میں. بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس. ہمیں باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس شخص کے ساتھ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے اس کے کہ ان کا نام بیچ رہے ہو تم لوگ. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جن کو تم رجال اللہ کہہ رہے ہو نا، وہ بھی بیچ کے کھا گئے. رجال اللہ تھے صحابہ، اہل بیت، جو حضور کے مخلص ساتھی تھے، وہ تھے صراط الذین انعمت علیہم. اس کے بعد تو ہر فرقے نے اپنا بابا بنایا ہوا ہے. اور آپ کو جتنا اپنا بابا پیارا لگتا ہے نا، اتنا ہی دوسروں کو اپنا بابا پیارا لگتا ہے، اور آپ کا اتنا ہی مردود منوس لگتا ہے. منوس لگتا ہے دیکھنے سے. کہتے ہیں دیکھ لیں شکلیں ہی منوسوں والی ہیں ان کی. ایک مونچھے چٹ کیا ہوا سخت ٹوپی والا بندہ کسی سبز پگڑی والے کو دکھائیں، کہیں گے شکل سے نجدی لگتا ہے. اور ایک گرین پگڑی والا وائٹ کپڑوں میں بندہ دکھائیں کسی دیوبندی کو، کہیں گے شکل سے بدعتی لگتا ہے. اور بوتھیوں سے فیصلہ کرتے ہو. پھر وہ پی کے فلم ٹھیک بنی ہوئی ہے، بالکل تمہارے بارے میں ہی بنی ہے، صحیح بنائی ہے انہوں نے. تم لوگ اس قابل تھے کہ تمہیں اس طریقے سے ہی بات سمجھائی جاتی. باتیں ہمیں کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں. ہم بتاتے ہیں انعمت علیہم کون ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. کتنا روب ہے. مسجد نبوی کے اندر حضرت حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں. امیر المومنین وہاں سے گزرے، صرف دیکھا، غصے سے بولے کچھ نہیں. اور حسان ابن ثابت جو شاعر ہے، جو دلیر بھی نہیں ہوتے، کہا عمر اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے سے حضرت عمر نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا تھا یہ اسی صورت میں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہو، کیونکہ قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حکمران کی بھی، لیکن ایبسولوٹ نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے اولو الامر کے ساتھ تو معاملہ پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، لیکن وہ یہ کام کرے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو، یعنی مسلمان ہوگا جو معاملے کو اس طرف پلٹائے گا. اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 59. حضرت حسان نے جب یہ بات کی، حضرت عمر تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گواہ لاؤ. ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبی علیہ السلام ان سے نعتیہ اشعار سنتے تھے، بلکہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جو قرآن میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے مدد کی روح قدس کے ذریعے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. سرکار اس ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، پورے کے پورے تمہارے بابوں کے فرقے فارغ ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر اتنی بڑی پرسنالٹی ہو کے، خلفائے راشدین میں سے ہو کے،
انہیں نہیں پتا تھا کہ مسجد میں نعت یا اشعار پڑھنا سنت ہے. اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں. میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں جی. ان سے کوئی حدیثیں کیسے چھپی رہ گئی ہوگی؟ پہلا رزلٹ, کتنا خطرناک رزلٹ. کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ باتیں کرتے جو کسی نے نہیں کی. سرکار کرتے تھے پہلے لوگ, پہلے یوٹیوب حافظہ اللہ, واٹس ایپ دامت برکاتم عالیہ, ہاں آیت اللہ, فیس بک نہیں ہوتے تھے, اور حکمران ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے, ان کی آواز دبا دیتے تھے. یہ وجہ تھی. انجینئر پہلے بھی بڑے گزرے ہیں. دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر امیر المومنین بھی ہو تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے اس سے اختلاف کرنا ہے. رجال اللہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون بڑا رجال اللہ میں سے ہو سکتا ہے؟ تیرا رجال اللہ تو شاہی کوئی نہیں. فیصلہ کسے کروایا؟ قرآن و سنت سے. اور تیسرا رزلٹ کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق سمجھتے تھے, جس طرح بعض روافض کہتے ہیں کہ ان کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اس پہ الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے. اندازہ کرے صحابہ کرام اصل میں رجال اللہ تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے, مولا علی نے روایت کیا اس حدیث کو. ایک قبیلہ کوئی قافلہ روانہ کیا, اس قافلے کے اوپر ایک انصاری کو مقرر کیا امیر کے طور پر. راستے میں اسے غصہ آ گیا اپنے سب آرڈینیٹس پہ. اس نے کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب وہ الاؤ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت, اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی, اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کود جاؤ. تو انہوں نے, اگر وہ مقلد ہوتے تو کہتے جی امام کے قول کی دلیل معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, وہ انصاری صحابی اس کو جواب دیا باقی صحابہ نے کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے, تو آج ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہیں. ہم یہ بات نہیں مانیں گے. ہم کون سے حنفی ہیں کہ بغیر دلیل کے ہی ہم بات مان لیں گے؟ سرکار اگر انصاری صحابی کی تقلید نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف, تو تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں. واپسی پہ مقدمہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس میرے بنائے ہوئے امیر کی بات مان لیتے نا تو جہنم کی آگ میں سیدھے جا کے نکلتے. اگر اللہ کے نبی کا بنایا ہوا امیر غلط بات کرے, رسول اللہ اسے آن نہ کریں, تمہارے بنائے ہوئے اماموں کو نبی علیہ السلام کہاں سے آن کریں گے؟ اور دوسری بات, جس امام مہدی نے قرب قیامت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آنا تھا, اس کا ذکر تو موجود ہے ابو داؤد کے اندر, مسند احمد کے اندر, مشکات کے اندر. یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ المہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جس نے اینڈ پہ تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں, اور جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا ان کے بارے میں تو ہزاروں حدیثیں ہونی چاہیے تھی. جاؤ کوئی لے کے آؤ. کوئی بھی نہیں. وہ تمہارے بنائے ہوئے امام ہیں اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا, لیکن حنفیوں کو سلیکٹو سٹڈی کروائی جاتی ہے. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے, اندھی تقلید نے. انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا. امام حنیفہ کا قول, شافعی کا, مالک کا, ام بن حنبل کا, امام مالک کا وہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی علیہ السلام کے جن کی قبر مدینے میں ہے. یہ شاہ ولی اللہ نے نقل کیا ہے اس کے اندر. اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ حنفی تھے. شاہ ولی اللہ تو تھوڑی منجی ٹھوک کے گئے نا, سارے نے منجیاں ٹھوکی ہیں لیکن وہ کتابیں لکھی رہ گیا. انجینئر صاحب اس لیے بدنام ہوئے ہیں کہ وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیے انہوں نے. تو یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا. اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں
مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. اندازہ کریں، نبی علیہ السلام تو یہ بتا کے گئے ہیں رجال اللہ. اور ایک اور حدیث جو آپ کو تو بری لگے گی لیکن میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ وہ آپ کے ماموں سے متعلق ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اتنے میں ایک تابعی داخل ہوتا ہے جو انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تھا، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور ناحق لوگوں کو قتل کریں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو مت قتل کرو. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں کہ جو حکمران ہے؟ اس نے نہیں آگے سے کہا مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کرو، تم تو ہے ہی تابعی ہو، یقیناً تمہیں انجینئر نے گمراہ کیا ہوگا. خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کے خلاف چلائے تم اس کی مخالفت کرو. اندازہ کریں، یہ تھے رجال اللہ. یہ نا اپنے ماننے والوں کو شاہ کا چوہا بنائے ہوئے ہیں. یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مقلدین ہیں نا، یہ آنکھیں بند کر کے چلیں اور ہم ان کے رجال اللہ بن جائیں. نہ بول جاؤ، کام پہ گئے تھوڑے نال ہوں میمز بنانی ہے صرف. کیا نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی؟ اور ہمیں وہ والی گالیاں دے رہے ہیں جی وہ حسبنا کتاب اللہ. سرکار یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اپنے نبی کی تربیت کرتے ہوئے، اے نبی علیہ السلام جب کافروں سے بحث ہو تو ان سے کہو اگر یہ کوئی بات نہیں مانتے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. قرآن کو اگر نہیں مانتے، قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ، انبیاء کے آثار موجود ہوں وہ لے آؤ، ان میں سے بتاؤ جو تم نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں اگر تم سچے ہو. اس میں علم بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی. یہ کہتے ہیں جی علمی کتاب ہی کہتا ہے، جی قرآن میں لکھا ہوا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. تو میں نے بھی یہی عرض کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتاب بھی قرآن سے ثابت ہو گیا. نہیں، وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہمارے بزرگوں کی تو بڑی خدمات ہیں، آپ ان کا خدا ہی اور مانتے ہیں. جناب یہ محاورتاً بات ہے، وہ کیا کافر بھی ہمارے ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں آپ لوگ مان رہے جو شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کوئی کافر نہیں مان رہے آپ کے بابوں کو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات نہیں پہنچائی امت تک جو پہنچانے کا حق تھا. نہیں، وہ تو رجال اللہ تھے. رجال اللہ تو صحابہ اور اہل بیت ہیں. وہ کہاں سے رجال اللہ آگے جو مخالفین ہیں؟ نہیں، آپ کا تو علم اتنا نہیں، آپ کیسے ان کو جج کر سکتے ہیں؟ جناب اس لیے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ملی ہیں کہ آپ نے جج کرنا ہے. کیونکہ بزرگوں کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں نا قرآن و سنت میں، وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں، بزرگوں، جوگیوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اس کی تشریح وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں البانی لے کے آیا ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے تقلید کے خلاف کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی، تو قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ جب تمہارے علماء اور یہ بزرگ تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جو فتوے دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے،
تو کیا تم بغیر دلیل کے ان کی بات کو مان نہیں لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عدی بن حاتم، اگرچہ تو عالم دین نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے عالم دین کی بات کو کتاب و سنت پہ چیک کر لیا کر. یہی مطلب ہوا نا، کیونکہ عدی بن حاتم تو فالوور تھے. یعنی آج کی ڈیٹ میں نبی الاسلام یہی بات کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہاں عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کی تعلیمات اور ہے اور تمہارے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے لیے ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں چیک کرنا ہے. یار آج تک کسی گورے نے نہیں کہا کہ جناب میں اپنی مرضی سے ڈکشنری لکھوں گا. بھرے مجمع میں بھی آپ کسی کی غلطی نکال دینا کتاب کی روشنی میں، وہ تھینک یو کہتا ہے، اور مولوی کی غلطی نکالے وہ کہتا ہے پھینک دیو. یہ تو اپنی کتابوں کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے کہ فزکس کے پروفیسر اپنی فزکس کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو ڈگریوں کا خمار ہی نہیں جا رہا، اور وہ خمار کے بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک، اور دیوبندیوں کا عالم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. ایک عام بریلوی بھی منہ پھٹ کے ان کو کہتا ہے یہ تمہاری ڈگری کی اوقات دکھاتا ہے وہ. اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا ڈگری دی؟ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے، یہ بھی حدیث بخاری میں ہے. بخاری میں ایک اور حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 دن سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا وہ شیطان تھا، جھوٹا تھا، لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈگری لے کے آؤ. مجھے بتائیں اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو آپ اس سے اس کی ڈگری مانگیں گے یا آیت پڑھیں گے؟ اور اگر وہ کہ میرے پاس ڈگری نہیں، آپ کہیں چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانتا، تو آپ تو کافر ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ان کا حال ہے کہ غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی فلاں غیر مسلم نے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے، اس کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے، اس نے تو خود اسٹڈی کر کے لکھا نا. تو کیوں مثالیں دیتے ہو ان کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری منجی نہیں ٹھوکی. مثالیں دیتے ہیں نا جی، ان کے پاس کون سی ڈگریاں ہوتی ہیں؟ اور ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ یار تمہارے بڑے کیا، ان کے بڑے بھی جو کچھ بلنڈر کر کے گئے، آج ہمارے بچے جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ یار فلاں یہ کر گیا، فلاں آدھی حدیث لکھ کے چلا گیا، فلاں یہ کر کے چلا گیا. پرانوں کی بھی اوقات کھل گئی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے اور وہ لوگوں کے سامنے کھول رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے، سیدھی سی بات ہے. لہٰذا بہتر یہ کہ اپنے اپنے بابوں سے دستبردار ہو جاؤ اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو گفٹ کے طور پر 3 عقیدے دے رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے ٹائم دے رہا ہوں کہ رجال اللہ کی روشنی میں، کتاب اللہ کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، قطعی الدلالہ دلائل کی روشنی میں اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے ان عقیدوں کا دفاع کرو جو المہند میں لکھے ہوئے. ویسے تو پوری کتاب کا ہی پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے، لیکن یہ 3 عقیدے سارے ان کے مفتیوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو آگے کتاب و سنت سے ثابت کرو. نمبر 1، ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر خواص کے طریقے سے، عوام الناس کے طریقے سے نہیں. اور وہ میں نے بتا دیا تھا خواص کا طریقہ ہے سینے سے فیض دینے یا لینے کا. ہاں، رشید احمد گنگوئی نے قاسم نانوتوی کو پبلک کے سامنے چرپائی پہ لٹایا اور عاشق صادق کی طرح اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا اور وہ آگے سے کہنا شروع ہو گئے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا کہنے دو جو لوگوں کو وہ کہتے ہیں. اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، اور کتاب کرامات اولیاء.
اس کا اگلا ورژن یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اسی رشید احمد گنگوئی نے خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. ہاں، اور بعد والا بھی سارا کام. ہاں، اور پھر وہ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو روحانی اولاد جو ہوئی خواب میں، یعنی کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس بیداری میں، ان کی تربیت ان کے ذمہ آئے گی. یہ انہوں نے تعبیر بیان کی. یہ سینوں سے جائز طریقے سے فیض، اور اللہ کا شکر ہے یہ فیض آج تک جاری ہے. آئے دن آپ کو مدارس کی رپورٹس ملتی ہیں. اور قبروں سے فیض یہ ہے کہ قاسم نوتوی صاحب، اسی کتاب میں لکھا ہے، مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر، خواب میں نہیں بیداری میں، دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے. اور جس مولوی کو مل کے گئے تھے، سخت سردیوں میں بھی اس کا جو لحاف تھا اس کے اندر اس کا پسینہ نکل گیا ہوا تھا، اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا، وہ رپورٹ نہیں ہوا. ظاہر ہے جی مردہ جب قبر سے نکل آئے تو بندے کا کیا حال ہوگا. خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہم نے پھر بتایا کہ اس طریقے سے فیض لیتے تھے. یہ خواص کا طریقہ ہے. قبر کی مٹیاں چاٹا کرتے تھے. میں نے پورا سچ پیپر لکھا ہے اس کے اوپر، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. دوسرا عقیدہ کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش، کرسی اور کعبہ سے افضل ہے. یہ کس آیت حدیث میں؟ جی آپ نبی کو نہیں مانتے. سرکار ہم کہتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میرے پاس نبی الاسلام کا ایک بال ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے مجھے. ایک بال مبارک ہونا. کسی صحابی نے کہا کہ نبی الاسلام کا بال مبارک اللہ کے عرش، کرسی، کعبہ سب سے افضل ہے. ان کے دماغ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں آپ نے. انہیں پتا تھا، بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. انہیں پتا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں حضور کے آخری دن چل رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، ہم نبی الاسلام کی قبر کو اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے. اور مسند احمد میں حدیث، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. رسول اللہ اپنی قبر کو بت کہہ رہے ہیں. اگر پرستش ہو تو آپ کو اور کس طرح سمجھائیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کے آخری دن چل رہے تھے، حضور کے بیماری کے عالم میں حضور کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہوئی. اما عائشہ کہتی ہیں میں بھی وہاں موجود تھی. انہوں نے کہا کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے، ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا، اس پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی الاسلام نے فرمایا یہی ان کی خرابی تھی. جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے اور تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اس امت کے لیے ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، قدم بقدم بالشت بر بالشت، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چلو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی وہ فیشن تھا. نا سرکار، ترمذی میں موجود ہے، فیشن نہیں شرکی عقیدوں کا ذکر تھا. غزوہ حنین کے موقع پر حضور ایک جگہ سے گزرے، ذات انوات ایک درخت تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس درخت کے ساتھ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں، ہم اس سے برکت حاصل کریں. حضور کا مقرر کیا ہوا درخت کیا وہ درخت ہوتا؟ نبی الاسلام غصے میں آئے، کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، انورٹڈ کاماز میں عما یصفون، ہر اس برائی سے جو تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو. تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی، حالانکہ وہ بھی صحابہ تھے. جب وہ سمندر سے پار لگے، ایک قوم کو انہوں نے بت پر اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم دھیان کر کے بیٹھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی قوم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اس عمل کو بت پرستی کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر آپ نے فرمایا تھا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو خرابیاں ان میں تھی تم میں بھی گریجولی آئیں گی، اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہے.
یہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے ایک حدیث بخاری مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. سرکار ہو میں جڑی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے تہاڈی طبیعت صاف کر دی ہے, جھوٹے ہو, آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزاں نو پیش کر دے ہو. وہ ساری خرابیاں ادھر آ رہی ہیں. یہ دوسرا عقیدہ. تیسرا کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں. کہتے ہیں ہے برزخی لیکن دنیا کی سی ہے. یار کو گل کرو, یا وہ برزخی ہوئے گی یا وہ دنیا کی سی ہوگی. یہ کون سا درمیانی ورژن نکال لیا. قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, شہید بھی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے, دنیا کی سی ہے. اگر سرکار دنیا کی سی ہے تو دنیا میں تو زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا اور ٹوائلٹ ہے اور سانس ہے. کیا قبر مبارک میں نبی علیہ السلام کھانا پینا اور ٹوائلٹ اور سانس ہے؟ نہیں, آخرت کی زندگی ہے. آج بھی قبر مبارک کھودیں, نبی علیہ السلام جس میں اتھر اسی طرح رکھا ہوا ہوگا جس طرح دفنایا گیا تھا, کوئی ہل جل نہیں رہا ہوگا. نہیں جی, وہ مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سرکار وہ برزخی نماز ہے. اگر اس وقت نبی علیہ السلام وہ قبر کھود کے دیکھتے تو موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہی ہوتے. یہ دنیا ہی ایک الگ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے, انسین بیریئر. دنیا کی سی مانتے ہیں, اور وہ دیکھ لیں دنیا کی سی مانتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہنا کہ میں ان کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. یہ واقعی اسی دنیا کی سی مانتے ہیں. اسی وجہ سے انہی کے شیخ تبلیغی جماعت والوں کے شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج اور فضائل درود میں لکھا, اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں, کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفاعی نے حضور کی قبر اطہر پر کچھ اشعار پڑھے تو نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا ان کے لیے, انہوں نے بوسہ دیا. اور یہ واقعہ خود تقی عثمانی صاحب بھی سنا رہے. کس میں جی؟ درس حدیث میں. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. درس حدیث ہو رہا ہے جی. جب بچوں کو آپ یہ کچھ پڑھا رہے ہیں, یار سیدہ عائشہ 47 سال اس حجرے میں نہیں ہے, انہوں نے تو کبھی ہاتھ مبارک کی زیارت نہیں کی. سیدہ فاطمہ تو روتے ہوئے دنیا سے چلی گئی, انہوں نے تو کبھی زیارت نہیں کی. کہتے نہیں ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 لوگوں کی موجودگی میں بوسہ دیا, اور ان دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. تب میں پڑھ لی گل, میں کہ عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں چومیا. ان کو تو میں کچھ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا بدبخت اور منحوس ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ کا ہاتھ مبارک نکلے اور وہ چوم نہ سکے. اس سے بڑا تو مردود کوئی نہیں ہے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو بدنام کر رہے ہو یا ان کی عزت افزائی کر رہے ہو؟ سرکار یہ ہاتھ کبھی نکلا؟ اٹھاؤ بخاری. سیدنا عمر کہتے ہیں 1010 نمبر حدیث, انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے اللہ پہلے تو ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, اب ان کی وفات کے بعد ہم ان کے چچا کو وسیلہ کے طور پر لائے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی. انہوں نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک نکالیں, کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب آپ قبر اطہر سے باہر تھے تو ایک دن میں نے آپ کو سفر میں کھانا اور پانی جمع کر کے دیا, آپ نے دعا برکت کی فرمائی, اپنا ہاتھ رکھا اور آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, تو یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک میرے اس پیالے میں رکھیں. اگر حضرت عمر کے لیے ہاتھ نہیں نکلا تو سرکار میں کیوں نہ کہوں کہ میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا رفائی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ کمپیرزن رجال اللہ, میرے خیال ہے مفتی صاحب تہاڈی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ. آمدہ رجال اللہ دا نام لویو, اے او بندہ جے جو درس نظامی کے آخری درس کے اندر عوام الناس میں بیٹھ کے پتہ کیا بتا رہا ہے کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے, وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے, کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے, اس میں
جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ جو بریلویوں کو حضور کا علم غیب ماننے کے اوپر کہیں کہ یہ لوگ بدعتی ہیں، اپنے بابے کا علم غیب مانے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ شیخ زکریا کاندھلوی نے لکھ دیا ہوا ہے فضائل اعمال کے اندر، اور پھر آگے اس پہ نہیں کہتے، ان کو پتا چل جاتا تھا کون سا حرام کیا، کون سا مکروہ، کون سا، اور ساتھ ایک بیٹھا ہوا لقمہ بھی دے رہا ہے، ساتھ ایک بندہ وہ بھول گئے نا، وہ لقمہ بھی دے رہا ہے، اور چھڑ دو تو آڈا کوئی بزرگ میرا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا میں لکھ کے دیا نا، زندہ یا مردہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا، مشین ڈیزائن دا کوئی فارمولا یا میکینکس آف مٹیریلز دا، چھڑ دو، گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر دی، اللہ چاہے تو کرے۔ اچھا اللہ چاہے تو صحابہ کرام کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، صحابہ کو تو نہیں نظر آیا۔ آپ نے فرمایا ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چولی کھایا کرتا تھا، پھر حضور نے ٹہنی توڑ کے اس پہ لگائی۔ اگر خلفائے راشدین کو نہیں نظر آیا تو پھر میں کیوں نہ عرض کروں کہ خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا ایک صحابی مدھم کو، جو حضور کو وضو کرواتا تھا، آپ کا خدمت گزار تھا۔ صحابہ نے کہا شہادت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک؟ اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بن کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے۔ سرکار صحابہ کرام کو تو نظر نہیں آ رہا سامنے، یہ قبر کے اندر ویکھتے جے کشور کبوٹ لے جاؤ بابے تو اپنے، اور کنی مٹی پلیت کرانی جے۔ صحابہ کرام گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے ایک رسی بھی لی تھی نا، لا کے بیت المال میں جمع کرائی کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، خچر بدک گیا، آپ نے کہا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں یہ عذاب سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، دکھانا چھڑ دو، کہانی ختم، لیکن مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ اور صحابہ تو سن نہ سکیں، تیرے بابے دیکھ لیں کہ جی وہ ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ اور چھڑ دو، ستار العیوب ہے اللہ، جو اللہ کہہ رہا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو دنیا میں مسلمانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے قول و فعل میں تضاد کر رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا رہا ہے۔ جھوٹے ہو، کوڑ مار دو خدا کے لیے، اللہ کے اوپر آپ جھوٹ باندھتے ہیں۔ میں تو بہت کچھ بول سکتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ ان کے مرے ہوئے بھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو بس 2-4 لیکچر ہی دیکھیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا وہ کیا کر کے گئے ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ میں نے فی البدی جو باتیں میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی، شرح صدر کیا، کشف نہیں سرکار، شرح صدر، ٹھیک ہے، سینہ اللہ نے کھول دیا، جو میرا حال دل تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آندہ میں ریکویسٹ کروں گا میرے بارے میں میرے بھائی جو بولے وہ سمجھ جائے کہ اب وہ مشین پہ چڑھے گا، ہاں یہ ذہن میں رکھیں۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے کوئی اس سے فرق پڑتا ہے، دعوت حق کو جہاں نقصان ہوگا نا میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ میں نے نہیں دیکھنا وہ کتنا بڑا مفتی ہے، کہتے ہیں جی تم اس کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہو۔ سرکار یہ تو وقت نے بتایا کون کس کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہے، یہ تو علم کی دنیا ہے میرے بھائی، کوئی علمی بات کرو۔ تو اللہ کا شکر ہے، میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اتنی ساری دوائی سے آرام آ جائے گا، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو ان کے ماننے والے میری ویڈیوز کے ساتھ اسے ریلیٹ کر رہے ہیں، تصویریں لگا کے کہ یہ انجینئر صاحب کے بارے میں کہا ہے، تو انجینئر صاحب کا مقدمہ انجینئر صاحب نے سامنے رکھ دیا۔ مجھے تو موقع مل گیا، آپ کو پتا مجھے فل ٹاس ملے باؤنڈری سے باہر، اب تو پلانٹ ارتھ سے باہر، ہاں کوئی لحاظ نہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم اس شخص کے ساتھ مخلص ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔
اے لو جی تہاڈا پورا تھدا مکا چھڑیا جے میں. کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو آگے آئی ہو ٹائم پہ. جو ٹائم پہ نہیں آتی وہ تو اسٹیشن سے گاڑی بھی چھوٹ جاتی ہے. ورنہ تو میں ادھر تو اگلے اتوار تک بھی بیٹھا ہوں تو اتنی دنیا آتی رہتی ہے یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے. تو الحمدللہ کوئی ایسا شخص جس کی آگے پرچی آئی ہو میرے پاس اور میں نے نہ پڑھی ہو اور نہ جواب دیا ہو, کوئی ایسا شخص نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں قبول و منظور فرما, ہمارے ماں باپ کے حق میں قبول و منظور فرما, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں قبول و منظور فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اے اللہ کشمیر میں, انڈیا میں, چائنا میں, فلسطین میں, افغانستان میں, شام میں, یمن میں, عراق میں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.